بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، لائف اینڈ لیونگ ون کا لیکچر نمبر 19 اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعلیم و تعلم کو، علم کو جو فوقیت، جو اہمیت اسلام میں حاصل ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں اتنی تلقین، اتنی جو ہے وہ زور اور اتنا جو ہے وہ فوکس تعلیم پہ کسی اور مذہب میں نہیں کیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی ایک انوکھی داستان ہے کہ اسلام دین انقلاب بن کے آیا، اور یہ ہمہ گیر انقلاب کا پیغام اسلام نے، اس کا جو نقطہ آغاز تھا وہ تعلیم ہی تھی۔ اور یہ سب سے پہلی چیز جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، تو علم کے ذریعے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فرشتوں کے سامنے فوقیت دی یا دیگر تمام مخلوقات پر جو افضلیت دی، فضیلت دی، اس کی بیسک وجہ یا جو ریزن بنی وہ بھی علم تھا، تعلیم تھی، اسماء کا علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا کر بعد میں ان سے پوچھا اور انہوں نے وہ سنایا اور بتایا۔ تو انسان کو اگر دیگر مخلوقات پہ فوقیت حاصل ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے۔ علم کے بغیر انسان بھی بعض اوقات دیگر مخلوقات سے جو ہے وہ نیچ ہو جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہی وجہ ہے کہ جہاں دنیا کے دوسرے نظاموں نے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ بہت سی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت سمجھا ہے، وہاں اسلام نے اس کو بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کے کسی مذہب، کسی کلچر، کسی تمدن میں ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کو ایک انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا ہو۔ یونان اور چین سوکال بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تمام انسانوں کے لیے تعلیم کے قائل نہیں تھے، نہ ہیں، بلکہ ان کے ہاں بھی ایک اہل علم کے ایک طبقے کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ افلاطون جو کہ اپنی ایک جمہوری رویے یا اپنی جو ریپبلک کا اس نے خواب دیکھا، اس میں بھی اس نے فلاسفہ اور اہل نظر کے ایک مخصوص طبقے کو اس امتیاز سے جو ہے وہ اور اس اعزاز سے جو ہے وہ نوازا۔ صرف ایک اسلام مذہب ہے جس میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ لازم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، فرشتہ جو ان کے اوپر پہلی قرآن کی تعلیم کی جو وحی لے کر آیا، اس نقطہ آغاز اس وحی کا جو ہے وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ نوٹ کریں یہ 5 آیات جو پہلی وحی میں نازل ہوئی، اس میں کتنا بار بار جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیا گیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی جو ہے وہ طرف اشارہ اور رہنمائی مل رہی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ تعلیم دی جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قرآن کریم میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائیں، سونپی،
اس میں سے جو سب سے بڑی چیز تھی وہ کتاب و حکمت کی تعلیم تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم تھی، اور قرآن کی آیات کی وضاحت تھی، ان کی توضیح تھی، اور تبلیغ جو ہے یہ ان میں بیسک چیزیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا معلم ہونا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، تعلیم کیا ہے؟ علم اور تعلیم کی اس خاص اہمیت کے پیش نظر یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم تعلیم کی نوعیت اور اس کے بنیادی اصولوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے۔ کیا تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام ہے؟ نہیں، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان آگاہی حاصل کرتا ہے، اپنی پہچان حاصل کرتا ہے، اپنی ذات کا عرفان، اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے بنانے والے کی پہچان جو ہے اس کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم اسے لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو تعلیم کا جو اصل ہے، مادہ ہے، وہ ہے عین لام میم، علم، جس کے معنی کسی چیز کو جاننے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر گرامر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ تعلیم، تعلیم کے معنی بار بار اور کثرت کے ساتھ کسی چیز کے جاننے کے ہیں، اور متعلم کے معنی جو ہے وہ سیکھنے والے کے ہیں۔ انگلش میں اس کو ایجوکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لاطینی زبان میں لفظ ایڈیکس اس کے لیے آتا ہے، جس کا معنی نکالنا اور رہنمائی جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور بعض اوقات اس کا معنی جمع شدہ معلومات کو جو ہے وہ جاننا بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال اصلاً یہ لفظ معلومات فراہم کرنے، طالب علم کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے جو ہے وہ مفہوم میں آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم ہی اپنے ایک قوم کو اپنی ثقافتی، اپنی تہذیبی، اپنی ذہنی جو ہے وہ ہم آہنگی سے اپنے آپ سے اپنی نسلوں تک جو ہے وہ منتقل کرنے کا کام دیتی ہے۔ تعلیم ہی سے ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد اونچے درجے کے ایسے تہذیب یافتہ افراد، تہذیب یافتہ انسان تیار کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، جو اچھے انسانوں کی حیثیت سے کسی ریاست کے ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دینے کے قابل ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختلف فلاسفرز نے علم کی جو ہے وہ مختلف ڈیفینیشن بیان کی ہے، لیکن جتنے بھی وسیع تر مفہوم ان تمام ڈیفینیشنز کے لیے جائیں، ان سب میں ان تمام طبعی اور حیاتیاتی، یعنی فزیکلی اور بایولوجیکلی جو ہے وہ اخلاقی اور سماجی اثرات کا جس علم میں احاطہ ہو اسے جو ہے وہ تعلیم قرار دیا جاتا ہے، جو فرد اور قوم کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے، سلیقہ سکھائے۔ اور تعلیم صرف ان اثرات کا نام ہے جو اساتذہ کے ذریعے اسکولوں اور کالجوں میں اور دوسری درگاہوں میں انسان کے اوپر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو بھی تعلیم کہا جاتا ہے۔ جتنا بھی ہم لب لباب ان کی تعریفوں کا، ڈیفینیشن کا نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے۔ بہرحال تعلیم ایک ہمہ گیر عمل ہے، اور شاگرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک قوم کی زندگی کا انحصار تعلیم پر ہی ہوتا ہے، اور ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے ایک سال کا منصوبہ بنانا ہے تو فصل کاشت کریں،
اگر 10 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو درخت لگائیں، اور اگر آپ نے دائمی منصوبہ بنانا ہے تو تعلیم یافتہ اور مناسب افراد پیدا کریں، اور یہ ساتھ افراد سازی تعلیم کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ عزیز طلباء طالبات، علم کسی بھی طرح کا ہو، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ علم والے اور نا علم رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ علموں کو کچھ علموں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس مبارکہ میں ہے العلم علمان، علم دو طرح کا علم ہے، علم الادیانی و علم الابدان، دین کا علم، مذہب کا علم، اور جو ہے وہ ابدان، بدن کا، باڈی کا علم، جسے آپ فزکس کہہ لیں، ڈاکٹریٹ کہہ لیں، میڈیکل کا، طب کا علم کہہ لیں، اور ایسے ہی دین سے مراد اسلام کا علم، مذہب کا علم، انسان کے مذہب نے کیا رہنمائی کی ہے، زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، یہ جاننا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے کہ یہ دو علم جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے، انسان کو اپنی روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے، ارننگ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ ہم جو معاشرت جو ہے وہ، معیشت جو ہے وہ ہماری چلانے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسلام محض و مذہب ہے جس میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اپنی جھولے پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنے کا جو ہے وہ، علم طلب کرتے رہنے کا جو وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو کچھ علم ایسے ہیں جن کی پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی پرپس نہیں ہوتا، تو ایسے بے نتیجہ علم جو ہے اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی ہم چند گزارشات جو ہے وہ بے عقیدہ تعلیم کے نتائج پہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا جو ہے وہ نقصانات یا کیا کیا اس کے جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ بے عقیدہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم جس کے کوئی مقصد نہ ہو، جس کے پیچھے سوچ نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی ٹھوس مضبوط حکمت عملی نہ ہو۔ بے عقیدہ تعلیم کے نتائج، نمبر 1، بے عقیدہ تعلیم طلبہ میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ اجتماعی تصور میں ناکامی کیسے؟ جب کوئی قوم ان اجتماعی تصورات کے شعور سے محروم ہو جاتی ہے جو اسے عمل اور قربانی پر ابھارتے ہیں، تو تاریخ پر اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ایسی اقوام جو کسی اجتماعی نظریے کے زندہ شعور سے عاری ہو جائیں، جنہوں نے کسی اعلیٰ اور برتر منصب العین کے لیے جینا اور مرنا نہ سیکھا ہو، وہ تاریخی عالم میں کوئی بڑا کارنامہ تو کیا انجام دیں گی، وہ اپنے وجود تک قائم نہیں رہ سکتی۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے کہ جب کسی قوم نے اپنی منزل کا شعور کھو دیا تو قدموں کے نشانات کی طرح وہ مٹا دی گئی، وہ قوم مٹ گئی۔ اقبال نے خوب کہا تھا، مرگ فرد از خشکی روداد حیات، کہ زندگی کا دریا خشک ہو جانا فرد کی موت ہے۔ مرگ فرد کی موت ہے، از خشکی رود حیات، جو کہ زندگی کا دریا خشک ہو جانے سے ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ مرگ قوم از ترک مقصود حیات، لیکن زندگی کا مقصد اگر بڑھا دیں تو پھر ایک قوم کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بے مقصد تعلیم جو ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 2، بے عقیدہ تعلیم نئی نسل میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دوسری چیز، نئی نسل میں
اخلاقی اقدار کو پیدا کرنے میں ناکامی، عزیز طلباء و طالبات، اس کا تعلق صرف دماغ کے مطالبات سے جب ہو جائے علم کا تعلق، تعلیم کا تعلق، تو پھر یہ روح کے مطالبات سے بے تعلق ہو گزر جاتی ہے۔ دونوں کی نشو و نما مخالف سمتوں میں ہوتی ہے۔ جسم اور روح کا جو ہے وہ دونوں کا ملا کے جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں تو پھر وہ ایک نتیجہ خیز جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ اگر مخالف سمتوں میں دونوں چیزیں جو ہے وہ نشو و نما ہوتی ہے تو یہ ایک قومی نقصان کی طرف صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اس وقت تک حقیقی دوست اور رہنما کا کام کر سکتا ہے جب اس کا مرکز دل ہو، ورنہ صرف جسم کے مطالبات کے چکر میں انسان سانپ جیسا خطرناک بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے شعر میں کہا تھا، علم را برتن زنے مارے بود، اگر علم صرف جسم کی ضرورت ہے تو یہ سانپ کی طرح خطرناک ہے۔ علم را بر دل زنے یارے بود، اگر علم جو ہے دل کی جو ہے وہ روح کے لیے ہے تو یہ بہت بڑا دوست ہے۔ عزیز طلباء کرام، تیسری چیز جو بے عقیدہ تعلیم کے نتائج میں سے تیسرا جو نتیجہ ہے وہ ہے اس رجحان کا جو ہے لا مرکزیت کہہ لیں، کہ علم کے بارے میں جو لا مرکزیت ہے یہ اس کا تیسرا نتیجہ ہے، لا مرکزیت۔ اب لا مرکزیت کیا ہے؟ علم کی کسی ذیلی قسم کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا۔ اب بے عقیدہ تعلیم علم کو ایک ہی محور یا مرکز پر منظم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ طلباء اپنی زندگی اور ارد گرد کی دنیا کو چھوٹی چھوٹی اور الگ الگ جزیات کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ وہ علم کی وحدت اور زندگی کی یک رنگی اور مرکزیت کے احساس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک بے عقیدہ بے مقصد تعلیم کا نقصان ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھ کے کیا کریں گے، ان کا مقصد کیا ہے، اور وہ انہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ وہ صرف اپنی ضروریات کے اپنے ارد گرد ماحول پہ ان کی ضرورت ہے، ڈگری حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اور جاب حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس پہ پھر جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ چوتھی اور آخری جو ہے وہ بے نتیجہ تعلیم کے یا بے عقیدہ تعلیم کے اثرات میں سے آخری اثر کہ بے عقیدہ تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے جو زندگی کے مسائل پر مہارت نہیں رکھتے۔ اب ایسے افراد جو زندگی کے مسائل پر مہارت نہیں رکھتے، عزیز طلباء و طالبات، عملی زندگی کے بارے میں ایسے افراد کا، ایسے طلباء کا علم اس قدر سطحی سا رہ جاتا ہے کہ انہیں اس کا کوئی ٹھوس فائدہ نہیں ملتا۔ قومی نقطہ نظر سے بھی یہ تعلیم مفید نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے اتنی زیادہ ہر سال یونیورسٹی سے بچے فارغ ہوتے ہیں، کیوں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایجادات نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمارے ہاں جو ہے وہ نت نئے نظریے جو ہے وہ نت نئے جو ہے وہ اصول اور قوانین اور سائنس کا جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی؟ کیوں طلباء کو جو ہے وہ عملی میدان میں نہ تربیت کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں؟ یہ سب بے عقیدہ تعلیم کے اثرات اور نتائج اور جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بامقصد اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔